نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ۔ یاد کرو جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد اور ہٹ درمی کو رکھ لیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو پس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے وسیلے سے تمام اہل ایمان پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور لازم قرار دے دیا ان کے لیے کلمہ تقویٰ کو۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے، اور ارادہ یہی تھا کہ ہم نے مکہ پاک جانا ہے، وہاں پہ حج کریں گے اور اپنی قربانیاں کریں گے۔ کافروں نے حدیبیہ کے مقام پہ مسلمانوں کو روک لیا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت سمجھایا، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، ہم نے صرف مکہ المکرمہ کی زیارت کرنی ہے۔ تو وہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہو گئے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، کہ جب وہ لوگ اپنی ضد پر، انا پر اور ہٹ دھرمی پر قائم ہو گئے، اور وہ جو ان کی ہٹ دھرمی تھی یا ضد تھی وہ درست نہ تھی، حمیۃ الجاہلیہ، بلکہ وہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی تھی۔ اب ایک طرف تو کافر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ چاہے جو ہو جائے ہم نے مسلمانوں کو مکہ پاک نہیں جانے دینا۔ تو اب اگر دوسری طرف جو مسلمان ہے وہ بھی اسی طرح ہی کرتے تو صاف ظاہر جنگ ہو جاتی، جس کے مقابلے میں مسلمانوں کا بھی نقصان ہوتا اور کافروں کا بھی ہو جاتا۔ خلق کائنات کو یہ منظور نہ تھا کہ اس سال جنگ ہو اور اس سال اہل اسلام مکہ پاک میں جائیں، یہ بھی ابھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ تو خلق کائنات نے پھر اہل ایمان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمایا، اپنے محبوب علیہ السلام پر اپنی رحمت کو نازل فرمایا، تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان آ جائے، پرسکون ہو جائے، اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اور ان کے اوپر جو کلمہ تقویٰ ہے وہ لازم قرار دے دیا۔ اور خلق کائنات نے فرمایا اہل ایمان کا یہ حق ہے کہ ان کے اوپر میں اپنی رحمت کو نازل فرماؤں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کے حال کو بھی جانتا ہے اور اہل ایمان کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اور رہی بات حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی، جو آقا علیہ السلام نے مکہ پاک میں دیکھا تھا کہ ہم مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور ہم میں سے بعض صحابہ کرام نے اپنے سر منڈوائے ہیں، بعض نے اپنے بال کتروائے ہیں،
اور ہم نے حج کیا ہے، طواف کعبہ کیا ہے، اور ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب علیہ السلام کا خواب سچا ہے اور یہ سچ ہوگا، لیکن یہ خواب اس سال پورا نہیں ہونا بلکہ یہ اگلے سال ہوگا۔ فرمایا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام آپ اس سال واپس جائیں، اگلے سال آپ پوری شان و شوکت کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ پاک میں آئیں گے اور آپ حج بھی کریں گے، اپنی قربانیاں بھی کریں گے، اپنے بال بھی اتروائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم تمہیں اس سے بڑی ایک اور فتح بھی عطا فرمائیں گے جو کہ فتح خیبر کی صورت میں ہوگی۔